شیر افضل مروت نے بڑا دھماکہ کر دیا ہے, بڑا کھڑا کر دیا ہے. اب آپ سوچئے ذرا, اسلام آباد کے جو آئی جی ہیں ان کے خلاف کوئی جرت کر سکتا ہے کہ کوئی کارروائی کرے؟ وہ آئی جی صاحب جو جب چاہیں جس کے گھر چاہیں چھاپا پڑوا سکتے ہیں, جس کو جب چاہیں اٹھوا لیں, جب چاہیں دفعہ 144 نافذ کریں, ایم پی او کا سہارا بھی لے سکتے ہیں اور گرفتاریاں بھی کر سکتے ہیں. بہت کچھ ہم نے دیکھا ہے پچھلے 2 سال میں, پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا. لیکن شیر افضل مروت تو پھر ذرا اور طرح کے آدمی ہیں. شیر افضل مروت پہنچے اسلام آباد ہائی کورٹ, وہاں جا کر انہوں نے بیان بھی دے دیا ہے اور آئی جی کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں جی ہتھ کڑی لگے گی ایس ایس پی کو بھی اور آئی جی اسلام آباد کو بھی, پھر ان کو پتہ لگے گا, پھر ان کے ہوش ٹھکانے آئیں گے. شیر افضل مروت کہتے ہیں ان کے گھر پر چھاپا مارا گیا تھا, پولیس اہلکار تھے, نقاب پوش تھے. اس حوالے سے انہوں نے ہائی کورٹ کو آگاہ بھی کر دیا ہے اور کہہ رہے ہیں 1-2 دن میں کارروائی کا آغاز بھی ہو جائے گا. اور بڑی بات یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب کی طرف سے اس بارے میں ریمارکس بھی سامنے آ گئے ہیں. دوسری طرف جناب جج محمد بشیر صاحب احتساب عدالت کے جج رہے, شاید ایک ریکارڈ انہوں نے بنایا. 12 سال تک وہ جج رہے, ورنہ شاید 3 سال تک ہوتا ہے عموماً, لیکن وہ 12 سال تک احتساب عدالت کے جج رہے اور کئی وزراء اعظم کے کیسز سنتے رہے. اب آخر میں آ کر انہوں نے عمران خان صاحب کو بھی توشہ خانہ میں سزا سنائی, مگر ایسے لگ رہا تھا کہ وہ سزا سنانے سے پہلے ہی چھٹیوں پر جانا چاہتے تھے اور انہوں نے اس بارے میں درخواست بھی دی تھی اور بڑے پریشان نظر آ رہے تھے. کبھی بے ہوش ہو جاتے تھے, کبھی ان کو ہاسپٹل لے جایا جاتا تھا, جیل میں اندر ہی ان کو وہیں پر طبی سہولیات دی جاتی, طبی مدد فراہم کی جاتی تھی. وہ 6 دفعہ تو کارروائی روکتے تھے, کبھی باہر ٹہلتے تھے, بہت زیادہ پریشر میں نظر آ رہے تھے. اور چھٹی کی جب درخواست دی تو وہ درخواست منظور نہیں ہوئی, پھر واپس آئے, پھر عمران خان صاحب کو سزا سنائی اور اس کے بعد پھر دوبارہ چھٹیوں پر چلے گئے اور پھر کہا گیا کہ اب کیس سنیں گے القادر ٹرسٹ کا, نہیں آئے. اب آخرکار ان کی درخواست منظور ہوئی گئی ہے. جج محمد بشیر کے بارے میں اسد طور اپنے ویلاگ میں ذکر کر چکے ہیں کہ اپنے قریبی ذرائع سے وہ اس کا ذکر کرتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوں. اور اب وہ ظاہر ہے کہ بتا رہے ہیں بار بار کہ وہ کنٹینیو نہیں کرنا چاہتے تھے اور کہتے ہیں میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا, خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا. اب یہ باتیں آپ دیکھیے کہ ہو رہی ہیں نہ صرف ججز کے لیول پر بلکہ سینئر بیوروکریٹس کے لیول پر. اور ابھی دیکھیں آپ کے کمشنر راولپنڈی کے جو انکشافات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. اور ہارون رشید صاحب سینئر صحافی ہیں, وہ یہ کہتے ہیں, انہوں نے ایکس ایپ پر اس کو شیئر کیا ہے کہ جی بہت زیادہ دباؤ ہے کمشنر راولپنڈی پر, بہت زیادہ دباؤ ہے, لیکن وہ ڈٹا ہوا ہے اور ابھی تک اپنے بیان پر قائم ہے. اب کب تک وہ ڈٹے رہ سکتے ہیں, کب تک وہ منظر سے غائب رہیں گے اور اچانک سامنے آئیں گے اور پھر پتہ نہیں وہ کیا کہہ دیں, لیکن سب کو پتہ لگ گیا ہے کہ ہوا کیا ہے. اب جج محمد بشیر نے جس طرح سے سزا دی, جو کچھ ہوا, عدت کیس میں جو کچھ ہوا سب کے سامنے ہے. سائفر کیس میں جو ہوا, سپریم کورٹ میں جس طرح سے سائفر کیس گیا تھا اور وہاں پر پتہ لگا جناب یہ تو کیس بنتا ہی نہیں ہے, وہاں سے ضمانت ہو گئی تھی اور کہا گیا کہ سائفر جب باہر آئے نہیں تو سائفر تو نہ ہوا, وہ تو ڈیکوڈڈ فارم میں تھا. تو سب چیزیں سپریم کورٹ میں بھی ڈسکس ہوئی تھیں. اس کے بعد وہ کیس نظر آ رہا تھا بنتا ہی نہیں, لیکن اس میں بھی سزا ہوئی. تو شاخانہ میں جج محمد بشیر نے دی اور یہ سب کو نظر آ رہا تھا کہ اتنے دباؤ میں ہیں, اتنے پریشر میں ہیں, چھٹی پر جانا چاہتے ہیں, منظور نہیں ہو رہی. اب آ کر جناب ان کی چھٹی منظور ہوئی ہے, ان کی جگہ پر ایک اور جج صاحب آ گئے ہیں. تو یہ حال ہوتا ہے کہ جب اس طرح سے فیصلے آ رہے ہوں, نظر آتا ہے کہ جناب ججز پر دباؤ ہے, پریشر ہے, یا بیوروکریسی پر دباؤ ہے, پریشر ہے, ان سے اس طرح کے کام لیے جا رہے ہیں. کہیں نہ کہیں جا کر چیزیں سامنے آ جاتی ہیں, کہیں نہ کہیں جا کر چیزیں کھل جاتی ہیں. اب دیکھیے جو نون لیگ کے ساتھ ہو رہا ہے, نون لیگ تو 2 سال کرتی رہی نا تحریک انصاف کے ساتھ, اب ان کے ساتھ ہو رہا ہے. ہو یہ رہا ہے کہ جس طرح وہ دیکھ رہے ہیں کہ اب ریت ان کے ہاتھ میں آ نہیں رہی اور جس طرح پانی کو پکڑنے کی کوشش کی جائے تو وہ ہتھیلی میں سے نکل جاتا ہے, اسی طرح ان کے ساتھ ہو رہا ہے. اور اسی فرسٹریشن میں مریم اورنگزیب صاحبہ نے پریس کانفرنس میں جو کہا تھا اور اس پر انہوں نے ویڈیو بھی بنائی تھی کہ جی سر قلم کر دیں اس فتنے کا. وہی بات جو عمران خان کے بارے میں وہ پہلے کہتے رہے, چاہے میاں جاوید لطیف ہوں, مریم اورنگزیب صاحبہ ہوں, پی ٹی وی پر نشر ہوا کرتی تھی ان کی پریس کانفرنسز, اور وہاں پر توہین مذہب سے لے کر پتہ نہیں کیا کیا الزامات اور کیا کیا ویڈیوز چلتی تھیں, باقاعدہ رپورٹس بنی ہوتی تھیں, اور پھر عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ ہو گیا. اب یہاں تو ان کا زور چل جاتا ہے, لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی اور جس طرح پاکستانی پر زور نہیں چلا, انہوں نے ووٹ ڈال ہی دیے. تو وہاں پر یہ ہوا کہ اب ان کو وضاحتیں دینی پڑ رہی ہیں. ایکس پر پوسٹ کیا انہوں نے, اب خیر ٹویٹر تو ویسے ہی بند ہے اور اب سارے پاکستانی پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں ٹویٹر کے لیے, ایکس ایپ کے لیے. کوئی کہیں سے وی پی این لگا کر آ رہا ہے, کوئی کہیں کسی ملک سے, عجیب مذاق بنا ہوا ہے. خیر مریم اورنگزیب صاحبہ نے اس کی وضاحت پیش کی. انہوں نے کہا جی, اور انگلش کا محاورہ بھی انہوں نے شیئر کیا کہ جی وہ تو میں نے کہا تھا
کہ میرا مقصد یہ نہیں تھا، یا بلکہ ترجمہ بتاتی ہیں کہ جی سر قلم کرنے کا انگریزی کا ترجمہ وہ کر دیتی ہیں، کہتی ہیں what I said in my press conference yesterday was the Urdu equivalent of nip the evil in the bud. اچھا کہتی ہیں وہ میں نے جو کہا تھا نا پریس کانفرنس میں، وہ تو اصل میں اس کا انگریزی بنتا ہے nip the evil in the bud، یعنی سر قلم کرنے کا انگریزی بنتا ہے nip the evil in the bud، meant metaphorically کہ محاورتاً کہا تھا everyone has a right to their interpretation، ہر کوئی اپنی انٹرپریٹیشن کر سکتا ہے، but it's preposterous to even suggest that I meant any physical harm against anyone. کہتی ہیں لیکن میں کسی کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتی تھی، تو بڑا غلط الزام ہے مجھ پر، پی ٹی آئی accustomed to، پھر آگے لکھتی ہے جی پی ٹی آئی اس طرح کرتی ہے. لیکن اس میں ہوا یہ ہے کہ نیچے کمیونٹی نوٹس آ گئے ہیں، یعنی ایکس پر اگر کوئی بہت زیادہ لوگ اس پر ریئیکٹ کر رہے ہوں تو کمیونٹی نوٹس آ جاتے ہیں، اور جو اس کے مالک ہیں اب ایلان مسک، وہ اس پر شیئر بھی کرتے ہیں کہ جناب یہ کمیونٹی نوٹس جو ہے نا یہ فیک نیوز کا مقابلہ ہے، کوئی شخص اس طرح کی نیوز لگائے گا تو پھر کمیونٹی نوٹس آئیں گے تو پھنس سکتے ہیں. امریکہ کے بڑے بڑے اہلکار جو ہیں ان کو بھی بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا. تو مریم اورنگزیب صاحبہ کے لیے کمیونٹی نوٹس آ گئے ہیں، اور اس میں لوگوں نے بتایا ہے، اور وہ ایکسپرٹ پوسٹ آ چکی ہے کہ جناب آپ جھوٹ نہ بولیں. اور ناصر جاوید رانا احتساب عدالت اسلام آباد کے نئے جج تعینات ہو گئے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیسز کو کس طرح آگے بڑھاتے ہیں. مینلی تو عمران خان صاحب کو الیکشن پروسیس سے باہر رکھنا تھا. عمران خان کو کیا باہر رکھنا تھا، لوگوں نے ان کو ان کر دیا، اتنے ووٹ ڈالے ہیں کہ اب تک جو ہے نا وہ معاملہ سنبھل نہیں رہا، اور اب تک یہ صورتحال بنی ہوئی ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں. اچھا، شیر افضل مروت کے گھر پر چھاپے پر جسٹس محسن اختر کیانی کے اہم ریمارکس. اگر اسٹیٹ کے ادارے یہ کریں گے تو چوروں اور ڈاکوں سے شہریوں کی حفاظت کون کرے گا؟ یہ وانا یا لکیل مروت کی بات نہیں کر رہے بلکہ اسلام آباد F8 کی بات کر رہے ہیں. ایک منتخب ایم این اے سپریم کورٹ کے وکیل کے ساتھ یہ رویہ شرمندگی کا مقام ہے. جسٹس محسن اختر کیانی کا اظہار برہمی. آئی جی اسلام آباد کو 10 دن کے لیے جیل بھیج دیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا، وکیل شیر افضل مروت. اچھا، اس کے علاوہ شیر افضل مروت جو ہیں انہوں نے ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا ہے. کہتے سارا دن یہاں میں گرفتار نہیں کرتے، رات کے 1:30 بجے گھر کیا دہی لینے آتے ہیں. شیر افضل مروت نے کہا وہی ہم یہاں عدالتوں میں آ رہے ہیں، جرت ہے تو یہاں آ کر گرفتار کرو. ایک اور بڑی خبر ہے جی، آخرکار فیصل جاوید، پاکستان کی شان ہے آپ، پاکستان کی آن ہے آپ، پاکستان کا مان ہے آپ، عمران خان ہے آپ سنتے تھے نا فیصل جاوید کو، تو یہ بچپن سے عمران خان صاحب کے بڑے فین، ان کی تصاویر ان کے ساتھ ہے. سینیٹر فیصل جاوید جناب وہ منظر عام پر آ گئے ہیں اور پشاور ہائی کورٹ میں جا کر انہوں نے ضمانت حاصل کی ہے. فیصل جاوید طویل عرصے بعد منظر عام پر آ گئے اور انہیں عدالت سے ضمانت بھی مل گئی ہے. چیف جسٹس محمد ابراہیم خان نے سینیٹر فیصل جاوید کی راہداری ضمانت کے لیے دائر درخواست پر سماعت کی. اب یہ سینیٹر ہو کر ان کا یہ حال ہے، داڑھی ان کی بڑی ہوئی، بال بڑے ہوئے، اور ان سے پوچھا وہاں پر غالباً شیریں زادہ بڑے اچھے رپورٹر، انہوں نے پوچھا کہ جی بڑی مشکلات آپ کو آئی ہوں گی، داڑھی بھی ہے اور بال بھی بڑھ گئے آپ کے. کہتے سب پر ہی آئیں، بہت لوگوں پر مشکلات آئی ہیں. تو بہرحال لوگ کہتے ہیں انشاءاللہ اب امید ہے اب چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اور پھر انہوں نے کہا کہ پشاور ہائی کورٹ سے ضمانت مل گئی ہے، سب پر مشکل وقت گزرا ہے، دعا ہے سب مظلوم اپنے گھروں میں واپس آ جائیں. بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا سب کو انتظار ہے اور جلد وہ قوم کے درمیان ہوں گے. یہ جناب سینیٹر فیصل جاوید نے گفتگو کی ہے منظر عام پر آنے کے بعد. اچھا جناب یہ سنیے گا، شیر افضل مروت نے کہا ہے، اور یہ آتا عدالت میں ہی کھڑے ہیں، اور وہ کہتے ہیں وہاں پر کہ میں نے ان کے خلاف کارروائی کے لیے درخواست دے دی ہے آئی جی اسلام آباد کے خلاف، اور 1-2 دن میں کارروائی کا آغاز ہو جائے گا. جب ان کو ہتھکڑیاں لگیں گی ان کو تب سمجھ آئے گی. اور یہ کیا سمجھتے ہیں، بغیر وارنٹ کے جس کے مرضی گھر میں گھس جائیں، ڈاکوں چوروں کی طرح نقاب انہوں نے پہنے ہوئے، اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ جی میرے ملازم کو اغوا بھی کیا ہوا ہے. اور آئندہ انہوں نے کہا کہ جی ایک دفعہ تو چلیں کہ جی یہ پولیس ہے اور اس لیے ہم نے تعاون کیا ہے، لیکن آئندہ بغیر وارنٹ کے چور ڈاکوں کی طرح گھسنے کی کوشش کی تو ہمارے پاس اپنے دفاع کا حق ہے. تو یہ بھی انہوں نے بڑے واضح طور پر بتا دیا ہے. تو یہ ہیں جناب شیر افضل مروت، اور ان کے جملے جو ہمیشہ ہی مشہور ہو جاتے ہیں. اور اب انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی اب تو پتہ بھی نہیں میرے اوپر کتنے کیسز ہو گئے ہیں، اب میں گن بھی نہیں رہا. شاید انہوں نے کہا 25 سے جب اوپر چلے گئے تو میں نے کہا اب تو بڑھ گئے. تو اتنے کیسز بن گئے ہیں اور وہ عدالت میں آ رہے ہیں کہ گرفتار کرنا ہے تو یہاں کرو نا، رات کو گھروں میں کیوں آتے ہو. تو بڑا واضح وہ موقف دے رہے ہیں. اور اس سے پہلے ان کا بیان بھی آ چکا ہے کہ جس نے غلط FIR کی ہوئی ہے یا تو وہ پھر ثابت کرے، اگر نہیں کرتا تو پھر ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے. اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ پہلا بارش کا قطرہ ہے، پہلا آغاز ہو گیا ہے.